باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت، یہ جب مد آ جاتی ہے تو پھر اس کو لمبا زیادہ کرنا ہوتا ہے، اوپر دیکھیں مد ہے فلما پہ بھی اور اضاءت کے الف پہ بھی، فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ، اللہ کے نام سے پہلے جب زبر اور پیش آ جائے تو اللہ کا نام موٹا پڑا جاتا ہے، اور جب زیر آ جائے تو باریک پڑا جاتا ہے. تو یہاں پہلے زبر ہے با کے اوپر، تو ہم پڑھیں گے ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا يبصرون صم بکم عمی فهم لا يرجعون. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 اور 18، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثلهم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے. کاف زبر کا جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کی طرح، مثل مثال، الذی اس کی، تو کمثل الذی اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، استوقد جس نے جلائی، نارن آگ، فلما تو جب، اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے. یہ جو تا آ رہی ہے آخر میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ آگ کی بات ہو رہی ہے، تو اضاءت روشن کر دیا، اور یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ آگ مراد ہے. اضاءت روشن کر دیا آگ نے، یہ ضمائر ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ تو اللہ لے گیا، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم تو وہ، لا یرجعون نہیں لوٹنے والے. اللہ رب العزت ان دو آیات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان منافقین کے لیے مثال ایسے ہی ہے کہ گویا ایک شخص آگ جلاتا ہے، اور جب وہ آگ جلاتا ہے اندھیرا ہے تو آگ جب جلے گی تو روشنی ہو جائے گی، جب روشنی ہو جاتی ہے تو سب کچھ روشن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے نور کو لے جاتا ہے. نور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک باہر کا نور ہے، جب لائٹس آن ہوں گی یا کوئی روشنی ہوگی سورج کی
یا آگ کی کوئی روشنی ہوگی تو پھر نظر آئے گا، اور دوسرا نظر تب دوسری روشنی کیا ہے؟ وہ آنکھوں کی روشنی ہے۔ اگر آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی دنیا روشن ہو جائے نظر آنے کا نہیں ہوتا۔ تو جب آنکھوں کی روشنی اور باہر کی روشنی مل جاتی ہے تب انسان کو نظر آتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز بھی رہ جائے تو نظر نہیں آتا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہدایت عام کیا، ہر چیز روشن ہو گئی، جن کے دل پاک صاف تھے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ بڑے بڑے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے، بڑے بڑے سرکش لوگ تھے، جب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ہدایت جلائی، نور کی شمع جلائی، تو بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی اور وہ ہدایت میں آ گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ان منافقین کی مثال کیا ہے کہ جب سب کچھ روشن ہو گیا، ہر طرف ہدایت، یعنی مکی دور گزر گیا، مدینہ میں غزوہ بدر ہو چکا اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح دے دی، اور اب اسلام پھیل رہا ہے، ہر طرف روشنی نور ہدایت پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب ذہب اللہ بنورہم، اللہ رب العزت ان کی جو بینائی ہے یا جو آنکھوں کی روشنی ہے یا دل کی روشنی ہے اس کو لے، ان کو اب نظر نہیں آتا، باقی ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، ان کو نہیں نظر آ رہا، اس نور سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، اور اللہ رب العزت نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھتے نہیں۔ پہلے جب بات ہو رہی تھی جب ان کے حوالے سے منافقین کی، تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا تھا کہ اللہ یستہزئ بہم، اور جتنی بھی یہ صفات کہ جو وہ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کرتا ہے، یہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے نور کو لے جاتا ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنے ساتھ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ان کو توفیق دی، ہدایت دی، ان تک حق پہنچایا اور بار بار پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ہوگی، حضور ان کے سامنے موجود ہیں، اب بھی وہ ہدایت کی طرف آنے کے بجائے گمراہی میں اور نفاق میں بیٹھے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی انہیں پھر اسی میں ذهب اللہ بنورہم، اللہ پھر ان کے نور کو لے جاتا ہے۔ اب یہ آنا بھی چاہیں تو اللہ نہیں آنے دیتا، ایک وقت تک اللہ رب العزت انسان کے دل کو اور اس کے ضمیر کے ذریعے کچوکے دیتا رہتا ہے، انسان سوچتا رہتا ہے، انسان کو برا محسوس ہوتا رہتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، انسان کو اس کا ضمیر کچوکے دیتا ہے، انسان برائی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو کچوکے دیتا ہے، جب کوئی حق کی بات آتی ہے اس کے دل پر اثر کرتی ہے، لیکن جب انسان اس اثر کو قبول نہ کرے، انسان کا ضمیر اس کو کچوکے دے رہا ہے، وہ اپنے ضمیر کو دبائے اور اپنے آپ کو دلاسے دے، تسلیاں دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے ذهب اللہ بنورہم، اللہ دل کے نور کو ہی لے جاتا ہے، پھر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، دل کا برتن الٹا ہو جاتا ہے، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں دیکھتے، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں لیکن سمن، بہرے ہیں، بکمن منہ سے بولتے ہیں لیکن یہ گونگے ہیں، عمیون آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن یہ اندھے ہیں۔ کیا معنی کہ حق کی بات ان کے کانوں میں اب داخل ہی، حق کی بات ان کی زبان سے اب نکلتی ہی نہیں، اور حق دیکھنے کے باوجود ان کو نظر ہی نہیں آتا، یہ اندھے ہیں۔ اور لا یرجعون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حق یہی ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفت کرتا ہے حق سمجھنے کے بعد، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کے پیچھے وہ پڑا ہوتا ہے ہم بھی اس کو ادھر ہی دھکیل دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں ہم وارد کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو جہاں جانا چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہاں جانے دیتا ہے، اس دنیا میں ڈھیل ہے، لیکن پھر ایک ہی دفعہ ان اخذہ علیم شدید، جب اس کی پکڑ آئے گی تو پھر وہ دردناک بھی ہے اور شدید بھی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں منافقین کی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل ایمان کو کی صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں کوئی نفاق ہے رب تعالیٰ دور فرمائے اور ایمان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبق دورا لیجیے۔